Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video I'll react to a video by engineer Muhammad Ali Mirza, Why I Love Allah. خدا سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں یہ انجینئر محمد علی مرزا کا بیان ہے. سو یہ بیان سن لیتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3. کہ میں اللہ سے کیوں محبت کروں. Why I love Allah. میں اللہ سے اس لیے محبت کروں کہ وہ اپنی خدائی میں اکیلا تھا. وہ الحی القیوم، ہر چیز کا مالک، اسے قائم رکھنے والا، ایسی ہستی جسے موت نہیں آنی، ہمیشہ زندہ رہنا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو وہ خواہش کرتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی وہ کوالٹیز ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی 3 بڑی بڑی کوالٹیز ہیں، ان میں سے ایک تو بہرحال وہ اسی کی ہے. وہ کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کوالٹی کسی اعتبار سے. لیکن باقی جتنی کوالٹیز ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی وہ کوالٹیز دی ہیں، اگرچہ وہ اس لیول کی نہیں ہے. مثلا زندگی، اللہ کی زندگی اپنی ہے، موت نہیں آئے گی، ادھاری نہیں ہے. ہماری زندگی ادھاری ہے، اللہ کے عطا کرنے پہ ہے، ذاتی نہیں ہے. موت ہمارا مقدر ہے، لیکن اس کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی. تو یہ جو 3 کوالٹیز ہیں نا، ان میں سے ایک تو آپ بھول جائیں، کسی کو ملنے سے رہی، ہمیشہ سے ہونا، وہ صرف کریٹر کی. دوسری کوالٹی ہمیشہ کی زندگی اور موت نہ آنا، یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ محض اپنے رحم اور فضل سے انبیاء کی پیروی کرنے کے سبب، کتابوں کی پیروی کرنے کے سبب اپنے نیک بندوں کو یہ کوالٹی جنت میں دے دے گا. دے گا کہ نہیں؟ انشاءاللہ دے گا. بخاری مسلم میں آیا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا. جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب انہیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے ایک ہمیشہ کا غم ہوگا کہ انہیں بھی موت نہیں ہے. اب زندگی جہنمیوں کی بھی ہے، لیکن لعنت ایسی زندگی کے اوپر، ایسی زندگی تو نہ ہو. یہ وہ کوالٹی دوسری اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شیئر کرے گا. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، عطائی اور ذاتی کا فرق رہے گا، لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ شیئر کی ہے. ایسے رب سے محبت نہ کی جائے. محبت کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ چند سالوں کی زندگی دے کر انفینٹ لائف آپ اللہ سے حاصل کریں. اور تیسری کوالٹی کن فیکون، جو آپ خواہش کریں وہ ہو جائے. یہ کوالٹی بھی آپ کو جنت میں مل جائے گی، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، تمہارے چاہنے سے وہ چیز ہو جائے گی. تو اللہ بھی تو یہ کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہوں، کہتا ہوں کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. جنتی بھی جنت میں پہنچ کر جو خواہش کریں گے وہ ان کے سامنے ہو جائے گی. تو یہ 3 اللہ کی بڑی کوالٹیز، ان میں سے 2 کسی درجے میں خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ انسان کو بھی ملنے والی. تو ذرا انسان دیکھے کہ تیری تو اوقات ہی نہیں تھی، تو خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والا بھی نہیں تھا. ایک اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا. اس چیز کے غم کو چھوڑ کہ تیری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اس سے آگے چل.
چند سالوں کی زندگی کے بعد انفینٹ لائف وہ تجھے دینے والا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی، اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی. یہ انفینٹ لائف ملنے والی ہے نا، اس کے اوپر غور کریں تو پھر اللہ کے لیے آپ کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اس اللہ سے کیوں نہ محبت کروں جو اکیلا تھا. اس نے اپنی خدائی میں مجھے یوں شریک کیا کہ خالق اور مخلوق کا تو فرق ہے، ذاتی اور عطائی کا فرق تو ہے، لیکن اپنی دو کوالٹیز کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے، یہ اس نے آپ کو دے دیا. سرکار یہ آپ تصور رکھیں تو آپ کے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت کے جذبات آئیں گے کہ آپ کا وہ سارا غم کافور ہو جائے گا کہ مجھے اس نے میری مرضی کے بغیر کیوں پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بیان تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، جس میں یہ بتایا ہے کہ خدا سے کیوں محبت کریں. کئی وجوہات ہے اور کئی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر. اس عارضی زندگی میں بھی اتنے اللہ تعالیٰ کے نعمتیں ہیں جن کے اوپر ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی اس عارضی زندگی کے بعد جو ایک اٹرنل زندگی ملنے والی ہے، ایک اٹرنل لائف ملنے والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اپنی کوالٹیز میں سے دو کوالٹیز دینے والے ہیں، جو کہ ہے اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی، اور آپ جو چاہیں وہ ہو، کن فیکون. جو صرف اور صرف اللہ کے پاس تھے یہ کوالٹیز، وہ اپنے نیک بندوں کو بھی اس میں شامل کریں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں اور محبت بڑھ جاتی ہے اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے کائنات میں اکیلے تھے، اپنی خدائی میں اکیلے تھے، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کن فیکون بولتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. تو اپنے یہ دو کوالٹیز وہ اپنے نیک بندوں کو بھی دینے والا ہے، وہ بھی آخرت میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ سوچ کے مطلب سوچئے کہ ایٹرنل لائف کیا ہوتی ہے، اور اس کی مثال بھی دی ہے ویڈیو میں کہ آپ جب سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتے ہیں تو جتنا پانی لگتا ہے وہ عارضی زندگی ہے، وہ دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، اور باقی جو انفینٹ سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو نو کمپیریزن، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے دونوں میں. یہ مطلب یہ چند سالوں کی زندگی دی ہوئی ہے جس میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے صحیح راستے پہ چلنا ہے. اس کے بدلے میں ہمیں جو ملنے والا ہے اس کے بعد آپ کی سوچ ہے. مطلب ایک اٹرنل زندگی ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں فرمانے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، اس میں جو ہمیں کوالٹی دینے والے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں جو چاہیے وہ ملے گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت میں شامل کرے، اور ہمیں ان کی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے اس عارضی دنیا میں، تاکہ ہم ان خوش نصیب عبادوں میں، خوش نصیب بندوں میں شامل ہوں. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
آخرت میں ہم سب کو جنت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جہاں وہاں پر وہ اٹرنل لائف ہونے والی ہے اور کن فیکون والی کوالٹی بھی ملنے والی ہے، جہاں جو آپ چاہیں گے وہاں آپ کو ملے گا جنت میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ہر مسلم کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو جنت ان کے نصیب میں ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے جنت نصیب عطا فرمائے۔ آپ سب امین بولیے اور آپ بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، ضرور کامنٹس میں بتا دیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ Pakistan